اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید نے دو قوموں کا تذکرہ کیا تھا، دو انتہاؤں کا، ایک بہت نیک لوگ، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور دوسرے وہ جو کفر اور ضلالت کی انتہا پر ہوں، گمراہی کی انتہا پر ہوں۔ ایک وہ جو ہدایت کی انتہا پر ہیں اور دوسرے وہ جو گمراہی کی انتہا پر ہیں۔ اس رکوع میں کافر کی ایک دوسری قسم جس کو منافق کہا جاتا ہے اس کا بیان ہوگا۔ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو علی الاعلان کافر ہے، اس کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے، وہ زبان سے بھی ایمان کو ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ قرآن کا انکار کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو۔ اور ایک کافر کی وہ قسم ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن مجید کو بھی مانتا ہوں، لیکن دل سے وہ کافر ہے، دل میں وہ تسلیم نہیں کرتا۔ کافر کی اس قسم کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اسلام کو ترقی ملنا شروع ہوئی، تو اس وقت یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو اسلام سے جو مفاد ان کے وابستہ تھے، ان مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ مسلمانوں میں جاتا تو اپنے آپ کو مسلم کہتا تھا، اور جب وہ اپنی قوم میں جاتے، کافروں کے پاس جاتے، تو وہاں جا کے اپنے آپ کو کافر کہتے تھے۔ یعنی وہ طبقہ جو دنیاوی مفاد کی خاطر جیسا دیس ویسا بھیس والی پالیسی پر اور اس فارمولے پر عمل کرتا ہے کہ جہاں جیسے ہو ویسے ہی بن جاؤ، تو ایسے طبقے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ان لوگوں سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا وہ کافروں سے نہیں پہنچا، اس لیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اس طبقے کا بیان ہے، اور یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اور ان لوگوں کو وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں سنائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں زبان سے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنی ہی ذات کو، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، دوسری صفت اللہ نے ان کی یہ بیان کی ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ منافق طبقہ جہاں بھی ہوگا ان میں یہ 4 صفات آپ کو لازمی ملیں گی۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور جو سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور چوتھی برائی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی اطمینان اور سکون کی زندگی میں نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ حیران پریشان رہتے ہیں،
حیران سرگردان رہتے ہیں, کبھی بھی اطمینان والی زندگی ان کو حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس طبقے کی 4 برائیاں بیان کی ہیں. اور پھر منافقوں کی بھی 2 قسمیں. ایک منافق وہ ہوتے تھے جو بالکل پکے ڈھکے, جن کو دل میں ذرا بھی اسلام کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا, بلکہ وہ دل میں مکمل کافر ہوتے ہیں. اور ایک منافق کی وہ قسم ہے کہ جو دل میں کبھی تو اسلام کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے, اور کبھی وہ اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب اسلام سے ان کو دنیا میں کوئی نقصان ہو تو ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا. تو یہ والا طبقہ بھی ہے. تو ان دونوں طبقات کی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 2 مثالیں دی ہیں, ایک پہلے طبقے کی اور ایک دوسرے طبقے کی. تو پہلی جو صفت یہاں ان کی بیان ہوئی ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. قرآن کی مراد یہ ہے کہ اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ایمان والوں کو تو بہرحال دھوکہ دیتے ہی ہیں. وما یخدعون الا انفسہم, فرمایا حقیقت میں سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وجہ اس کی ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے جو ذات کبھی بھی دھوکے میں نہ آتی ہو, تو لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہے گا بھائی تو اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے, اسے تیرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اس دھوکے کے ذریعے مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں یا اور کچھ مفاد حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے, اصل آخرت ہے. اصل آخرت ہے. ہم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو حقیقی معنوں میں دنیا میں بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ چند پیسے مل گئے, کچھ مال غنیمت میں حصہ مل گیا, اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے, لیکن دل کا سکون اور اطمینان برباد ہو گیا. اور آخرت کا بھی نقصان ہے. آخرت کا نقصان, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا, کافر کے بارے میں تو فرمایا کہ جہنم میں جائے گا, اور منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, فرمایا جہنم کی آگ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافقین اس میں ہوں گے. اللہ 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 اللہ